محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدان کے میزان کلام عرب فا و عین و لام است، چون جمع کنی فعل شود۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے کلمہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کوئی کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسی طرح ہم نے اسم کی اقسام کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ حروف کے اعتبار سے اسم کی بھی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ کوئی اسم یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی۔ اسی طرح ہم نے فعل کی اقسام کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی۔ کوئی فعل یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی، یعنی افعال میں خماسی نہیں آ سکتا۔ اسماء میں تو خماسی آ سکتا ہے لیکن افعال میں خماسی نہیں آ سکتا۔ کوئی فعل یا تو ثلاثی ہوگا اور یا رباعی، خماسی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کلام عرب کے میزان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلام عرب کا میزان کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کسی کلمہ میں جو حرف آیا ہے وہ اصلی ہے یا زائد۔ یعنی کسی کلمہ میں کسی حرف کو معلوم کرنا ہو کہ وہ اصلی ہے یا زائد، تو یہ ہمیں کلام عرب کے میزان سے معلوم ہوگا کہ کون سا حرف اصلی ہے اور کون سا حرف زائد ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بدان کے جان لو تو کہ میزان کلام عرب، کہ کلام عرب کا میزان، کلام عرب کا ترازو، فا و عین و لام است، فا، عین اور لام ہے، چون جمع کنی، جب ان کو جمع کیا جائے، فا، عین اور لام کو جمع کیا جائے، فعل شود، تو اس سے فعل بن جاتا ہے۔ فعل کہہ لو یا فعل کہہ دو یا فعل کہہ لو، جو بھی کہہ لیا درست ہے۔ اب حرف کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے کہ حرف کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن اس سے مراد وہ حرف نہیں ہے جو کلمہ کی ایک قسم ہے۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا، پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ حرف کے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو یہاں پر حرف سے مراد وہ حرف نہیں ہے جو کلمہ کی ایک قسم ہے، جیسے من اور الی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ حرف ہے، بلکہ اس سے مراد حروف تہجی والے حروف مراد ہے کہ حروف تہجی کا کون سا حرف جب کلمے میں آئے تو وہ کون سا حرف اصلی ہوگا اور کون سا حرف زائد ہوگا۔ الف، با، تا، جیم، سا،
یہ حروف جب کسی کلمہ میں آئے تو یہ کب اصلی ہوں گے اور کب زائد ہوں گے، تو یہ ہمیں میزان کلام عرب کے میزان سے معلوم ہوگا۔ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بیان فرما رہے۔ وہ حرف بر دو قسم است، اور حرف کی دو قسمیں ہیں۔ حروف تہجی کے حروف کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی و حرف زائدہ۔ حروف تہجی کا جو بھی حرف کسی کلمہ میں آئے گا تو وہ یا تو حرف اصلی ہوگا یا زائدہ ہوگا۔ اب کون سا حرف اصلی ہوگا اور کون سا حرف زائد ہوگا، اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ حرف اصلی آن است، حرف اصلی وہ ہے کہ در مقابلہ فا و عین و لام بود، جو فا عین اور لام کے مقابلہ میں آئے۔ کلام عرب کا میزان فا عین اور لام ہے، جو ان حروف کے مقابلہ میں حروف تہجی میں سے کوئی حرف آئے تو وہ حرف اصلی ہوگا۔ چون ضربا بر وزن فعلا، مثلا ضربا بر وزن فعلا، فعلا کے وزن پر۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، ضربا کی ضاد یہ فعلا کی فا کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ ضاد حرف اصلی ہے۔ اسی طرح را، ضربا کی را یہ فعلا کی عین کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ را بھی اصلی ہے۔ اور با، ضربا کی با یہ فعلا کی لام کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ با بھی اصلی ہے کیونکہ یہ لام کے مقابلے میں آیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تینوں حروف ضاد، را اور با، چونکہ یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں آئے ہیں جو کہ کلام عرب کا میزان ہے، لہٰذا یہ حروف اصلی ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ وہ حرف زائدہ، اور حرف زائد آن است وہ ہے کہ در مقابل این حروف نہ بود، جو ان حروف کے مقابلہ میں نہ آئے، یعنی فا عین اور لام کے مقابلہ میں نہ آئے۔ چون اکرما بر وزن افعلا، مثلا اکرما بر وزن افعلا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ کون سا حرف فا عین اور لام کے مقابلے میں آیا ہے اور کون سا حرف ان کے مقابلے میں نہیں آیا ہے۔ جو حرف فا اور عین اور لام کے مقابلے میں ہوگا وہ حرف اصلی ہوگا، اور جو ان کے مقابلے میں نہ ہوگا وہ زائد ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے، اکرما کا کاف، اکرما کی کاف یہ افعلا کے فا کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ اصلی ہے۔ اسی طرح اکرما کی را یہ افعلا کی فا کے عین کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ بھی اصلی ہے۔ اور اکرما کی میم یہ افعلا کی لام کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ بھی اصلی ہے۔ اور اکرما کی حمزہ یہ افعلا کے حمزہ کے مقابلے میں آیا ہے، چونکہ یہ تو نہ فا کے مقابلے میں ہے، نہ عین کے مقابلے میں ہے، اور نہ ہی لام کے مقابلے میں ہے، بلکہ یہ حمزہ کے مقابلے میں آیا ہے۔ اکرما کی حمزہ افعلا کے حمزہ کے مقابلے میں آیا ہے، لہٰذا یہ اصلی نہ ہوگا بلکہ زائد ہوگا، کیونکہ یہ فا عین اور لام میں سے کسی کے مقابلے میں بھی نہیں آیا ہے۔ بدان کے میزان کلام عرب، جان لو تو کہ کلام عرب کا میزان
فا و عین و لام است، فا عین اور لام ہے، چون جمع کنی جب ان کو جمع کیا جائے، فعل شود تو ان سے فعل بن جاتا ہے۔ وہ حرف بر دو قسم است، اور حرف دو قسم پر مشتمل ہے، اور حرف کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی و حرف زائدہ۔ حرف اصلی اور حرف زائد، کوئی حروف تہجی کا کوئی حرف جب کسی کلمہ میں آئے تو وہ یا تو حرف اصلی ہوگا یا حرف زائدہ۔ اب تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ حرف اصلی آن است، حرف اصلی وہ ہے کہ در مقابلہ فا و عین و لام بود، جو فا عین اور لام کے مقابلہ میں آئے، چون ضربا بر وزن فعلا۔ و حرف زائدہ آن است کہ در مقابلہ این حروف نہ بود، و حرف زائدہ اور حرف زائد آن است وہ ہے کہ در مقابل این حروف نہ بود، جو ان حروف کے مقابلہ میں نہ آئے، فا عین اور لام کے مقابلہ میں نہ آئے، چون اکرما بر وزن افعلا، مثلا اکرما افعلا کے وزن پر۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔